Rahim. Why aren't Muslims following Islam? आज बहुत ही बड़ा मसला है ये। सारे तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स मुस्लिम्स को जो भी आ रही हैं, इन सब की जड़ यही वजह है कि मुसलमान इस्लाम को फॉलो करना छोड़ चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें मिलती है वो है इग्नोरेंस, जहालत जो है आज पीक पर है, सर चढ़कर बोल रही है। मुसलमानों के सामने हक मौजूद है लेकिन फिर भी वो नहीं पहचानते। इसकी वजह है जहालत से मुसलमानों की आँखों पर पट्टी बंधी हुई है और कानों पर पर्दा पड़ा हुआ है। इस वजह से वो हक को सामने रहकर भी उसे पहचान नहीं पा रहे। अच्छा, तो जहालत की वजह क्या है? जहालत की वजह है कि माँ बाप की तरबियत बड़े ही लो लेवल पर हुई है। माँ बाप ने अपने बच्चों की तरबियत सही तरीके से नहीं की। यही असल वजह है जहालत की। अच्छा, तो जब मुसलमान को ये पता चलता है कि माँ बाप ने तरबियत सही तरीके से नहीं की, इसीलिए हम जाहिल हो चुके हैं, इसीलिए हम इग्नोरेंट हो चुके हैं, क्या उसे ये सोचकर हक से इनाद करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब उसे एहसास होता है कि हक ये है और हम जिस चीज़ पर चल रहे हैं वो बातिल है, तो मुसलमान को हक की तरफ आना चाहिए, लेकिन वो आता नहीं। इसलिए इसकी वजह है तकलीदी जहन। वो अपने बाप दादाओं की तकलीद इस तरह करता होता है कि जब उसके सामने हक वाज़े भी हो गया तभी भी वो उससे इनकार करता है और उससे इनाद करता है। और जो भी माशरे में चल रहा होता है, जैसे उसे सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही होती है, वैसे ही उसे रहना पसंद करता है वो, और वैसे ही अपनी ज़िंदगी बिताता है। इस वजह से वो इस्लाम की असल ब्यूटी को पहचान नहीं पाता, उसकी तरफ नहीं आता और जहालत में अपनी ज़िंदगी बिताते जाता है और अपने आने वाली नस्लों की भी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। पिछले दौर के मुसलमानों को तो रब की निशानियों को पहचान कर रब को रब तक पहुंचना पड़ता था, लेकिन हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम एक अजीम किताब मौज़े के तौर पर हमें अता की है। हमें सिर्फ उसे पढ़कर, उसे समझकर अल्लाह की रज़ा, अल्लाह को पहचानना इस्लाम पर आने के लिए एक रास्ता है, लेकिन हम फिर भी गाफिल हैं। इंसान जहालत और तकलीद करने में इस कदर डूबा होता है कि उसे जब पता चल जाता है कि हक क्या है तो उसे लौटने के लिए बहुत ही शदीद मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ी सी कोशिश करे तो अल्लाह ताला सही रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन इस चीज़ से भी महरूम है, इस चीज़ से भी वो गाफिल है कि अल्लाह ताला सिर्फ थोड़ी कोशिश करने से अल्लाह ताला हमारी मदद और जहालत इस कदर मुसलमानों के अंदर होती है कि वो इस्लाम को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ इस्लाम से उनको कुछ फ़ायदा होता है वहाँ पर वो इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और जब कोई त्यौहार ईद होता है, इस वक्त इस्लाम को फॉलो करना शुरू करते हैं, इस्लाम में शिरकत करना शुरू कर देते हैं। और रमज़ान में तो क्या ही कहना, नमाज़ें पढ़ना शुरू करते हैं, रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आम वक्त होता है, जो असल में इस्लाम को फॉलो करने का वक्त आता है, यानी कि मुश्किल वक्त में, तब वो इस्लाम से मुकर जाते हैं। इस तरह के जहन बन चुके हैं मुसलमानों के। और ये आपस में इस्लाम के बारे में इस तरह डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ इस्लाम की फ़ॉलो करने से हमें इसमें इतना फ़ायदा मिलेगा, कौन सी चीज़ हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ है जो हम इस वक्त फॉलो नहीं कर सकते इस्लाम की। इस तरह वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस्लाम को किस तरह में फॉलो करना चाहिए। बल्कि ये इस तरह फॉलो नहीं करते जिस तरह इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। ये इस तरह फॉलो करते हैं जैसे ये इन्हें सूटेबल लगता है, जैसे इन्हें ये पसंद आता है, इस तरह इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अपने आप को ये 10%, 30%, 50% ऐसा कुछ परसेंटेज कहते हैं इस्लाम को फॉलो करने में। इस कदर नाअहल और जाहिल हो चुके हैं मुसलमान। ये तो हुई जहालत की बात। और एक दूसरी सबसे जो बड़ी वजह है, जिनको थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में सही इल्म होता है लेकिन ये लोग फिर भी इस्लाम को फॉलो नहीं करते। इसलिए इनके अंदर यकीन की कमी होती है। इन्हें पता है कि इस्लाम हक है,
دین اسلام سے ہمیں صرف فائدہ ہی ہونا ہے، لیکن پھر بھی یہ اسلام کے اوپر نہیں چلتے۔ اس کی وجہ ہے ان کے اندر یقین کی کمی ہے، اور کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ انہیں ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اپنے جو بھی اعمال انہوں نے کیے ہیں ان سب کا جواب انہیں دینا ہے اللہ کے سامنے۔ اگر سے ہوتا ہے انہیں یقین کہ بے شک ہمیں مرنا ہے، بے شک ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے، تو خدا کی قسم اس طرح یہ اپنی زندگی نہ بتاتے ہوتے۔ یہ اپنی زندگی اس طرح بتا رہے ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو اس طرح اپنی زندگی نہ بتا رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایڈریس کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہاں تمہیں اب یقین نہیں ہے نا، دیکھ لو گے تم، عین الیقین آ جائے گا تمہیں، دنیا میں ہی دیکھ لو گے تم، اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے، خبر میں دیکھ لو گے تمہیں یقین تب آ جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایڈریس کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے اور سب کچھ جان کر بھی دین سے منہ پھیر کر اپنی من مرضی کی زندگی بتا رہے ہوتے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، عین الیقین آ جائے گا تمہیں، اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے تم۔ اور یہ لوگ اپنے معاشرے سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کی بڑے بڑے چیزوں سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی مال دولت یہ سارے چیزیں موٹیویٹ کر رہی ہوتے ہیں، لیکن اصل میں انسان کو، مسلمان کو جو چیز موٹیویٹ کرتی ہے وہ جنت ہے۔ اگر اسے جنت موٹیویٹ نہیں کر رہی ہے تو یہ جنت کے بارے میں اس کو کسی نے صحیح طریقے سے سکھایا نہیں ہوا، یا کسی نااہل بندے سے اس نے جنت کو سیکھی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا سے متاثر ہو کر، دنیا کے فتنوں میں پڑھ کر، سب کچھ جان کر، دین سے منہ پھیر کر اپنی من مرضی کی زندگی بتا رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ یہ یقین نہیں ہے اور اسے دنیا کی چیزوں سے متاثر ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جو ہمیں وجہ ملتی ہے وہ کہ مسلمان سوچتا نہیں ہے، سوچنے اور سمجھنے کی قابلیت بہت ہی نیچے گر چکی ہے ایک مسلمان کی۔ اگر سے مسلمان صرف سوچا کرے تو بھی اسے حق کا راستہ پتہ چل جائے گا، تو بھی وہ اسلام کی طرف آٹومیٹکلی آ جائے گا، لیکن مسلمان تو سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، وہ صرف تقلید کرنا جانتا ہے اور ایک دم سیلفش ہو گیا ہے، کسی معاشرے کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اتنا سیلفش ہو گیا مسلمان۔ اگر وہ سوچے، اپنی فطرت سے سوال جو آتے ہیں ان پر غور کرے، تبھی بھی وہ اسلام کی طرف آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ انسان کی فطرت سے آتا ہے سوال کہ یہ دنیا کیا ہے، کیوں انسان یہاں پر آیا ہوا ہے، کیا ہے مقصد انسان کا دنیا میں آنے کا۔ سب چیز جو بھی ہمارے آس پاس، جو بھی ہمارے انوائرمنٹ میں دکھتی ہیں، سب کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے، جیسے کہ سورج کا مقصد ہے روشنی دینا، جیسے کہ جھاڑوں کا مقصد ہے آکسیجن دینا، اس طرح ہر چیز کا کوئی مقصد ہے۔ انسان اتنی بڑی شے ہے، کیا بنا کوئی مقصد کے انسان ایسے ہی دنیا میں آ سکتا ہے؟ اگر ان سوالات کے اوپر وہ غور کرے تو اس کا اسلام کی طرف رجوع ہونا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اگر کوئی کافر یا اگر کوئی غیر مسلمان ان سوالوں کے اوپر غور کرتا ہے تو وہ سارا دورہ لگا کر اسے آنا پڑتا ہے اسلام کی طرف، سارے ریلیجن اور سارے جو بھی فلسفی فلسفے جو بھی ہیں دنیا میں اس وقت پریویل کر رہے ہیں، ان سب کا مطالعہ کر کے آخر میں اسے اسلام کی طرف آنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر جب ایک مسلمان خود سے ان سوالوں کے اوپر غور کرے تو اس کے لیے بڑا ہی آسان ہے، اس کو تو صرف اپنی کتاب جو اپنے گھر میں رکھی ہوتی ہے اسے کھولنا پڑتا ہے، تو کھول کر پڑھ کر سمجھنا پڑتا ہے۔ جب وہ کھولے گا، پڑھے گا، سمجھے گا تو اس سے ان سارے سوالات کے جواب آٹومیٹک ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ٹوٹلی فلسفہ کلیئر کر دیتا ہے انسان کا قرآن، لیکن پھر بھی غافل ہے یہ مسلمان۔ جو لوگوں کے پاس دنیا کے بڑے مال دولت موجود ہوتے ہیں وہ تو ان کے پیار میں ایک دم سے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان سوالات کے اوپر غور نہیں کرتے۔ لیکن جو لوگ غریب ہیں یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں، یہ بھی ان سوالات کے اوپر غور نہیں کرتے، تو یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لی کچھ میجر کازز جو بن رہے ہیں کہ مسلمان کیوں اسلام کو فالو نہیں کر رہے، یہ بالکل ہی ظاہر ہے، لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے، اسی لیے ان چیزوں کو ہمیں بار بار بیان کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک جو مین کاز
जो सबसे बड़ी वजह बन चुकी है वो है कामयाबी का गलत डेफिनेशन, कामयाबी की गलत तस्वुर करना। हर इंसान की फितरत में है कि वो कामयाब होना चाहता है, इसीलिए वो कामयाबी की डेफिनेशन ढूंढता है। जब वो अपने माशरे में देखता है तब उसे पता चलता है कि कामयाबी दौलत से है, कामयाबी रुतबा मकाम से है। इसलिए वो कामयाब होने के लिए उन सारे चीज़ों के पीछे पड़ जाता है और उन सारे चीज़ों को हासिल करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी बिताता है। और असल में वो ये सारे चीज़ें करते हुए दीन से दूर हो रहा होता है, इस्लाम से दूर हो रहा होता है, इसीलिए भी वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर पाता। अगर इंसान ये बात समझ जाए कि पैसे दौलत में वो कारून के अल-वलीद इब्न मुगीरा, जो मक्के का मुशरिक और सबसे ज़्यादा मालदार आदमी था, उसके मकाम तलक भी वो पहुँच जाए तभी भी वो नाकाम है। वो लोग भी नाकाम थे और ये रुतबे में, स्टेटस में फिरौन और नमरूद और बड़े बड़े जितने बादशाह हैं, इन सब के मकाम तलक भी ये पहुँच जाए तभी भी वो नाकाम है, क्योंकि वो लोग भी नाकाम थे, ये भी नाकाम होगा जो इनकी पैरवी कर रहा होता है। अगर सक्सेस की डेफिनेशन को उस इस्लाम के नज़रिए से देखे तो उसे एक क्लियर डिफाइंड डेफिनेशन मिल जाता है कुरान के ज़रिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो लोग ईमान लाए, जो नेक अमल करे और हक़ पर रहे और हक़ की तलकीन दूसरों को भी करे और सब्र करे और सब्र की तलकीन दूसरों को भी करे। इस तरह अल्लाह ताला कामयाबी का डेफिनेशन भी हमें क्लियरली डिफ़ाइन कर बताते हैं। लेकिन इंसान कामयाबी का डेफिनेशन इस्लाम के नज़रिए से नहीं देखता। वो जो माशरे में चल रहा था है, माशरे के लोग जिसे कामयाबी समझते हैं, उन्हीं चीज़ों को वो कामयाबी समझता है और उन्हीं चीज़ों के पीछे वो लग जाता है और सारी ज़िंदगी उसमें बिता देता है। और हमारे टीनेजर्स में एक और जो बड़ी कॉज बनती है इस्लाम के दूर होने की, कि टीनेजर्स अट्रैक्ट होते हैं ज़हीन लोगों से, जहानत उन्हें पसंद होती है, इसीलिए वो इंटेलिजेंस की तलाश में होते हैं, ऐसे इल्म की तलाश में होते हैं जो उनको आउटस्टैंड करे दूसरे लोगों से। वो इसका इंटेलिजेंस का डेफिनेशन ढूंढते हुए, इंटेलिजेंस को ढूंढते हुए, एक आउटस्टैंडिंग इल्म को ढूंढते हुए इस्लाम से दूर होते जाते हैं। माशरे में चेक करते हैं कि क्या है इंटेलिजेंस, असल क्या है ऐसा इल्म जो मुझे आउटस्टैंड करेगा दूसरे लोगों से। और उन्हें जब पता चलता है कि इंटेलिजेंस का मतलब है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, रिसर्च करने वाले लोग, ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर इंटेलिजेंट होते हैं, जो रैंक होल्डर्स होते हैं बड़े बड़े, ये सब लोग इंटेलिजेंट होते हैं। और समझते हैं कि रॉकेट साइंटिस्ट जो स्पेस में जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स, ये सब लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। इनके पास जो इल्म है, जो साइंस का इल्म है, जो एस्ट्रोफिजिक्स का इल्म है, ये सारे इल्म इनको आउटस्टैंड करते हैं दूसरे लोगों से, इसलिए उन चीज़ों की तरफ वो ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। लेकिन असल में अगर ये इंटेलिजेंस का डेफिनेशन इस्लाम के नज़रिए से ढूंढने की कोशिश करें बतौर मुसलमान, तो इन्हें पता चलता है कि सारा इल्म, सारा जो भी इंटेलिजेंस है, विजडम है, वाइजनेस है, हिकमत है, सारी बेकार है अगर से वो रब की निशानियों को देखकर रब को नहीं पहचान पाते। ये सब कुछ बेकार है, कोई फ़ायदेमंद नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्लियर डिफाइन करते हैं। जो अल्लाह ताला की निशानियों को देखकर अल्लाह ताला को पहचानते हैं, वही लोग समझने वाले हैं, वही लोग उलुल अलबाब हैं। ये अल्लाह ताला ने इंटेलिजेंट लोगों का डेफिनेशन दिया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इस पर भी हमारे मुसलमान गौर नहीं करते, फिर भी हाफिल हैं। और इससे जो इफेक्ट्स निकल रहे हैं वो हमारे सामने बिल्कुल ज़ाहिर है कि हमारे मुसलमान बच्चे, यूथ जो भी हैं, लिबरल्स और सेकुलर होते जा रहे हैं और इस्लाम के वो चीज़ों का डेफिनेशन इस तरह निकालते हैं जो इनके फॉलो करने के लिए सूटेबल होता है। जो असल में उसका मतलब होता है उसे छोड़कर वो जो मतलब इनके सूटेबल और इनके लिए फॉलो करने के लिए आसान है वो मतलब ये लेते हैं और कंजर्वेटिव्स के साथ ये बहस करना शुरू कर देते हैं। असल में ये लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स की बहस तो
سالوں سے صدیوں سے چل رہی ہے، لیکن اس کی وجہ جو ہے یہی کہ اگنورنس اور جہالت کی وجہ سے ان سارے جو بھی ہم نے کازز جو بھی ڈسکس کیے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ایفیکٹ نکلتے ہیں کہ مسلمان لبرلس اور سیکولر ہو جاتے ہیں اور کنزرویٹو کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے جو مطلب لیا ہے یہ غلط ہے، اصل میں اس کا مطلب یہ ہے، جو فالو کرنے میں جو ان کی طبیعت کے ساتھ ایک دم سوٹیبل ہوتا ہے۔ لیکن اصل میں یہ نہیں جانتے کہ یہ لوگ اس طرح کا فیبریکیشن کر کے، اس طرح کی ملاوٹ کر کے، غلط تصور کر کے، غلط مطلب لے کر یہ لوگ خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ اور ایک جو ایفیکٹ جو ان کازز سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے فرقہ واریت۔ یہ جہالت کی وجہ سے مسلمان اتنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرض کیجئے کہ اگر ایک مسلمان اپنی اس بیزار کی زندگی سے، پریشانی کی زندگی سے تنگ آ چکا ہے اور واپس اسلام کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہے، اور وہ جب اسلام کی طرف آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اتنے سارے فرقے بن چکے ہیں اسلام میں، اب میں کس فرقے کو فالو کروں؟ تب وہ فالو کرنا چاہتا ہے کسی ایک فرقے کو، تب یہ فرقہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، وہ فرقہ کہتا ہے کہ وہ صحیح ہے، اور یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ہر ہمیشہ، یہ اس کو جہنمی کہتا ہے اور اس کو کافر کہتا رہتا ہے۔ تب یہ سب سارے چیزوں کو دیکھ کر پھر وہ مسلمان جو اسلام کی طرف آنا چاہتا تھا، پھر وہ واپس اپنے پاؤں تلے پھر جاتا ہے۔ ان لوگوں سے اچھا میری جو جاہلیت کی زندگی تھی وہی بہتر تھی، میں اسی طرح اپنی زندگی بتاؤں گا، ایسے سوچ کر وہ واپس پلٹ جاتا ہے۔ اسی کے متعلق اقبال نے کہا، فرقہ بندی ہے کہیں اور ذاتیں ہیں، کیا اس زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اس طرح اقبال میں ڈیفائن کیا اپنے شعر میں ان فرقہ واریت کو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے عظیم کتاب میں فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور فرقہ واریت اپنے آپس میں تفرق مت ڈالیں۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے آپس میں تفرق ڈالتے ہیں، اور جو مسلمان لبرلس سیکولرس ہیں اور جو لوگ اسلام کی طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، جس کے طرف ہمیں کم از کم ہمیں جو مسلمان اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ہمیں یہ فرقہ واریت بند کر ہمیں یونٹی لانی چاہیے اپنے آپ میں، تاکہ مسلمانوں کو ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں اسلام کی طرف اور انہیں اسلام کی طرف چلنے کے لیے موٹیویٹ کر سکیں۔ لیکن ہم خود بھی فرقہ واریت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہم کس طرح انہیں دعوت دیں گے، کس طرح ہم کو رجوع کریں گے اسلام کی طرف؟ اور ہمارے معاشرے میں ایسے بھی مسلمان ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں اور ان کا علم بھی اسلام کا تھوڑا بہت پکا ہوتا ہے، یقین کے اندر کمی ہوتی ہوگی، لیکن ان کے اندر علم تو ہوتا ہے اسلام کا، کہ وہ اتنا تو ہوتا ہے کہ وہ اس کو فالو کر سکیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا یہ کام کروں اور اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ پورا کروں، اس میں بھی سارا ٹائم بیت جاتا ہے، کہاں میں اسلام کو فالو کروں، کہاں میں 5 وقت نماز پڑھوں، بس میرے لیے ایک وقت جمعہ کی نماز پڑھ لی، عید کی نمازیں پڑھ لی اور اسلام کو ایک فیشن کی طرح بنا لیا میں نے، یہی میرے لیے کافی ہے، میں نے کسی سے کوئی دھوکہ نہیں کیا، میں نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا، میں سارا ایک مورل آدمی ہوں، اسی لیے مجھے اگر میں نماز کچھ نہیں پڑھوں گا تو اللہ مجھے کوئی عذاب نہیں دے گا، اگر تھوڑا بہت سزا دے کر پھر جنت میں ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سورہ بقرہ میں ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کیا تمہارا کوئی اگریمنٹ ہے اللہ کے ساتھ، کوئی پروانہ ہے کہ تم جہنم میں نہیں ڈالو جاؤ گے یا تم جنت میں ڈائریکٹ چلے جاؤ گے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس طرح لے لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ سارے گناہ کرتے رہیں، سب کچھ سارے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے سیدھا جنت میں ڈال دے گا، اس طرح یہ تصور کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، آخر میں میری ایڈوائس یہی ہے کہ اب سب لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری مشکلوں کا، ساری پریشانیوں کا، جتنے بھی ہم نے کازز ڈسکس کیے اور جتنے بھی ایفیکٹس ہو چکے ہیں ان کازز کے، ان سب کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن کریم میں ایک دم کلیئرلی ڈیفائن کر اور محفوظ طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے سب لوگوں کے گھروں میں کتاب موجود ہے، صرف ہمیں چاہیے کہ اسے کھول کر پڑھ کر سمجھیں
اور ہمارے ان سارے پرابلموں کو جڑ سے ہم ختم کریں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر تم پڑھو گے تو تم سمجھو گے، تب سمجھو گے، تب تمہارا فلسفہ کلیئر ہوگا، تب ان سارے جو بھی لوپ ہولس ہیں جو تمہیں اسلام کی طرف آنے سے روک رہے ہیں، ان سارے چیزوں سے تب تم بچ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے بچا کر ہمارے اندر یقین پیدا کرے اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی قابلیت دے، اور یقینی ہے جس سے ہم ہر بری چیز سے بچتے ہیں اور ہر اچھی چیز کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے۔ یہ ہمیں گمان میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں یقین کو پیدا کرنا چاہیے۔ جب ہم یقین پیدا کریں گے تب ہم بری چیزوں سے بچیں گے اور اچھی چیزوں کے اوپر عمل کریں گے۔ اسی طرح نے اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو ایڈریس کیا ہے اپنی عظیم کتاب کنتم خیر امۃ اخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری امت دی بیسٹ آف دی نیشنز ہے، کیونکہ ہم انجوائن کرتے ہیں جو بھی اچھا ہے، جو بھی گڈ ہے، اور فاربٹ کرتے ہیں جو بھی برا ہے، جو بھی منکر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو بیسٹ آف دی نیشن کہا ہے، لیکن ہم گڈ کو چھوڑ کر، اچھے کاموں کو چھوڑ کر ہم منکر کی طرف بڑھیں گے تو یہ بیسٹ آف دی نیشن کا ٹائٹل ہمارے لیے سوٹ نہیں ہوتا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین ٹائٹل دیا ہے، بیسٹ آف دی نیشنز کا ٹائٹل دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اسلام کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ اگر ہم اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو یہ ٹائٹل ہمارے اوپر ایک دم پرفیکٹ سوٹیبل ہے، ورنہ تو اس کی کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے پھریں اور سارے آپ کے اعمال جو ہیں بالکل ہی غیر مسلمان جیسے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔